عزاداری کا قیام۔ دوستوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عزاداری کا قیام کیوں فرمایا گیا اور رونے کی تاکید کیوں فرمائی گئی؟ یعنی رونے کی شکل بنانے پر بھی جنت کی ضمانت دینے کا ان کی ذات کو کیا فائدہ تھا؟ اور عزاداری کے قیام کی اتنی سختی سے تاکید کیوں فرمائی گئی اور اس کے قیام میں اتنا تکلف کیوں فرمایا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی حکومت کے قیام میں تاخیر کی ایک وجہ قلت انصار بھی ہے، اور عزاداری تجمیع انصار کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ سب سے کامل و مؤثر و جامع ذریعہ ہے، جیسا کہ اس کی مثالیں ہم ماضی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم قبل از طلوع اسلام کے واقعات کو یہاں لکھیں گے تو طوالت ہو جائے گی، یہاں ہم صرف طلوع اسلام کے بعد کے ایک دو واقعات بیان کر کے آگے بڑھیں گے۔ دوستوں، ظہور اسلام کے بعد جو کفار و مشرکین سے پہلی باضابطہ جنگ ہوئی ہے اسے بدر الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کی طرف سے آنے والے بڑے بڑے روسا واصل جہنم ہوئے، یعنی عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ، ابو جہل بن ہشام وغیرہ فیل نار اور سفر ہوئے۔ جب ولید مارا گیا تو اس کی بہن ہند، جو معاویہ کی ماں تھی، نے سابقہ دستور عرب کے مطابق اپنے باپ عتبہ اور بھائی ولید و چچا شیبہ کی عزاداری کا قیام کیا۔ جب ولید اور عقبہ کے گھوڑے مکہ کے باہر پہنچے تو ان کی موت کی اطلاع مکہ میں پہنچا دی گئی۔ ہند نے کفار مکہ کی عورتوں کو جمع کیا اور مکہ سے باہر چلی گئی اور آتے ہوئے لشکر کا استقبال کیا۔ وہاں اس نے باپ اور بھائی کے گھوڑوں پر ان کے خون آلود لباس رکھے، ان کا سامان جنگ رکھا، زرہیں، خود، تلواریں ان کے اپنے اپنے گھوڑوں پر رکھی گئیں۔ وہاں سے ہند نے بھائی کے گھوڑے کی باگ پکڑی اور باقی عورتوں کے ساتھ وا ولیدہ وا ولیلہ کی آواز پر ماتم کرتے ہوئے پورا شہر عبور کیا۔ ان عورتوں کی دونوں جانب مردوں کا روتا ہوا مجمع تھا، اور ان میں سے بعض کے ہاتھوں میں راکھ دان تھے، جن میں سے وہ راکھ نکال نکال کر پورے مجمع پر ڈال رہے تھے۔ اور یہ عزاداری کا جلوس کافی دیر کے بعد ابو سفیان کے گھر پہنچا۔ اس کی ایک جھلک انگلش مووی دی میسج میں بھی دکھائی گئی ہے۔ یہاں جنگ احد تک عزاداری قائم رہی، اور جب اگلی جنگ یعنی جنگ احد ہوئی تو اس میں بظاہر اسلام کو شکست ہوئی اور انتہائی قیمتی جانیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوئیں۔ اسد الرسول جناب حمزہ شہید ہوئے اور دیگر بہت سے جانثار قربان ہوئے، یہاں تک کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک سر بھی اس جنگ میں زخمی ہوا اور ان کے دندان مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ دیکھیں، جنگ بدر الکبریٰ میں کفار کی طرف سے 1000 کا لشکر تھا، مگر جنگ احد میں بھی اختلاف روایات تھیں، 30,000 کا لشکر تھا۔ تو اب آپ سوچیں، لشکر کفار میں 30 گنا اضافہ کس چیز نے کیا؟ صرف عزاداری نے۔ اسلام کو بظاہر شکست کس چیز نے دی؟ صرف عزاداری نے۔ کفار کو انصار و معاون جانثار کس چیز نے دیے؟ صرف عزاداری نے۔ خلیفہ عثمان کے قتل کے بعد پھر ابو سفیان کے بیٹے نے اس ہتھیار کو استعمال کیا اور شام میں اس کی عزاداری کا قیام کیا۔ خلیفہ عثمان کا خون آلود لباس کھوٹے پر لٹکا رہا، ساتھ ہی اس کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور دیگر بہت سا سامان وہاں عوام کے سامنے رکھا گیا، اور 60 ذاکرین و مرثیہ خوان ایک وقت میں جمع رکھے اور دن رات مرثیہ خوانیاں کروائی گئیں۔ ماتم عزاداری قائم رہی اور چند دنوں میں صفین کے میدان میں 1,60,000 کا لشکر اس عزاداری ہی کی بدولت مہیا کیا جا سکا۔ اب آپ سوچیں کہ صفین میں اتنے زیادہ انصار و معاون کس چیز نے دیے؟ صرف عزاداری نے۔ دوستوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عزاداری تجمیع انصار کا سب سے مؤثر، زود اثر اور مکمل ذریعہ ہے۔ عزاداری انصار جمع کرنے کا قدیم ترین ذریعہ بھی ہے، کیونکہ عرب کے وہ قبائل جن کے زیادہ افراد مارے جاتے تھے تو وہ بھی دوسرے قبائل میں سے اپنے انصار بنانے کے لیے عزاداری قائم کرتے تھے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، وہ مظلوم سے ہمدردی رکھتا ہے، اور یہی ہمدردی جذبہ نصرت کو بیدار بھی کرتی ہے اور جذبہ انتقام کو ٹھنڈا بھی نہیں ہونے دیتی، اور عزاداری جذبہ انتقام کو ابھارنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے واقعہ کربلا کے بعد خاندان توحید و رسالت علیہ الصلاۃ والسلام کو طویل غیبت کا زمانہ نظر آ رہا تھا، اور اس میں جذبہ انتقام و نصرت کے سرد ہونے کے بہت زیادہ امکانات تھے، جس کی وجہ سے ہر معصوم علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام عزا پر زور دیا اور اس کے قیام پر جنت کی وعید فرمائی
اور بہت زیادہ اجر و ثواب کو بیان فرمایا تاکہ مومنین میں عزاداری قائم رہے، اور جب ان مظلومین علیہم الصلاۃ والسلام کے آخری منتقم اجل اللہ روح دارائے تشریف لائیں تو انہیں نہ کچھ انصار مل جائے۔ دوستوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ عزاداری دراصل تجمیع انصار کا مؤثر ذریعہ ہے، اور جذبہ انتقام کو ابھارنے اور اس کے باقی رکھنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے، جذبہ نصرت کو زندہ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ عزاداری اصل دین نہیں ہے، بلکہ اصل دین نصرت امام زمانہ ہے، اور یہ نصرت امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے جذبے کو زندہ رکھنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اس لیے اصل دین کی بقا کا بھی یہی سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ چونکہ دور غیبت میں جذبہ نصرت اور انتقام کی بقا کا یہی بہترین ذریعہ ہے جو کہ اصل دین ہے، اس لیے دور غیبت میں عزاداری کا قیام اصل دین ہے، کیونکہ عزاداری سے ذکر مظلومیت ہوتا رہے گا، اور مظلومیت کے بیان سے لوگوں کے دلوں میں مظلومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ہمدردی پیدا ہوتی رہے گی، اور مظلوم سے ہمدردی نصرت کا پہلا قدم ہے، کیونکہ ہمدردی کے بعد مظلوم کی بحالی اور انتقام کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ انتقام کی خواہش منتقم کی نصرت پر اکساتی ہے، اور انسان مظلوم کا ناصر بن جاتا ہے۔ اسی لیے شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو انہوں نے اپنا شعار، سلوگن جو دینا ہے وہ ہے یا لسارات الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ سارا کے معنی جوش انتقام میں آپے سے باہر آ جانے کے بھی ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ نعرہ اس طرح بلند فرمانا ہے کہ لوگ شہنشاہ کربلا علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقام کے جوش میں آپے سے باہر آ جائیں گے۔ شہنشاہ زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم مبارک ہے مسائر اجل اللہ فرجہ الشریف، جس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو سائر اس منتقم کو کہتے ہیں جو جوش انتقام میں اپنے آپ میں نہ رہے اور بے خود ہو جائے۔ دوسرا اس منتقم کو شاعر کہتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے انتقام لے، جبکہ منتقم کے لیے انتقام اپنے ہاتھوں سے لینا ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے دونوں اسماء مبارکہ ہیں، یعنی منتقم اور سائر۔ اجل اللہ فرجہ الشریف یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے بھی انتقام لیں گے اور اپنے انصار کے ذریعے بھی انتقام لیں گے۔ دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اصل دین نصرت امام زمان ہے، اور عزاداری کے قیام کا مقصد بھی شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے انصار پیدا کرنا ہے۔ یہی دین نصرت واقعہ کربلا سے پہلے بھی واجب و نافذ تھا، اور دور غیبت میں بھی نافذ ہے، اور بعد از خروج بھی رائج رہے گا۔ دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ مظلومین کا انتقام اگر ٹشنا پڑا ہے تو اس کی واحد وجہ قلت ناصرین ہے، اس لیے انصار پیدا کرنا لازم ہے تاکہ حکومت الہیہ کا قیام جلدی ہو جائے، اور محمد و آل محمد علیہم الصلوات والسلام کی ابدی حکومت اور ابدی مسرتوں کا قیام جلدی ہو جائے۔